पंहिंजो तिलावत हुसैन करे थो असां अज़ादारनि ते इनायत हुसैन करे थो रोके सिना ते तिलावत हुसैन करे थो असां अज़ादारनि ते इनायत हुसैन करे थो जेलम जे मौक़े ते करबला में ॾिसो त सही पंहिंजे ज़वारनि जी ख़िदमत हुसैन करे बाबा से बुलंद सलवात जैसी ताईं क़िबला अचनि 5 मिंट ड्यूटी मोहलत तां सभिनि खे सलामत रखे। हर अज़ादार जी ख़्वाहिश उन जो हुकुम आहे उहा दुआ पढ़ां थो। मुंहिंजा मालिक साईं तुंहिंजी दरबार में हीअ दुआ थो घुरां मां वञा करबला। मुंहिंजा मालिक साईं तुंहिंजी दरबार में हीअ दुआ थो घुरां मां वञा करबला। वास्तो आहे तोखे पंहिंजे महबूब जो खणी हथ थो चवां मां वञा करबला। हर अज़ादार इहा ख़्वाहिश रखे थो। पहिरीं ख़्वाहिश थो पढ़ां। हर अज़ादार इहा ख़्वाहिश रखे थो कहिड़ी ॾिसां जागीर अकबर जे बाबे जी मां सैण ज़हरा जे बचड़े जी तुरबत चुमा। बिस्मिल्लाह। इन सिक में मां मालिक थो रोईंदो वतां। इन सिक में मां मालिक थो रोईंदो वतां। वञी पुरसो ॾियां मां वञा करबला। इलाही आमीन रोंदे अखियुनि सां तव्हांजी अखियुनि जो वज़ू थी वियो आहे। आमीन ज़रूरु चवंदा दिलि में। मां ॿी ख़्वाहिश थो पढ़ां। हर अज़ादार हीअ ख़्वाहिश बि रखे थो कहिड़ी लाल उमर बनीन जो आहे जिते बरकातूं नमाज़ पढ़ां मां उते। जिते सरकार गाज़ीअ जी सरदारी आहे। जिते सरकार गाज़ीअ जी सरदारी आहे। वञी शाही घुमां मां वञा करबला। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बिल्कुलु मुख़्तसर। हर अज़ादार चाहे थो मां वञा करबला। कहिड़ी करबला? जवाननि जे हिसे जो वहण। जिते अकबर खे सीने में बरछी लगी। जिते फरवाज बचड़े जी मेहंदी रुली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इहो अकबर आहे जंहिंजी ज़ीन छॾण ते हुसैन सॼे खबे ॾिसी चवे पियो अकबर मूंखे नज़र कुझु कोन थो अचे। जे करबला खे ॾिसण लाइ एॾो बेताब आहे। कहिड़ी करबला? जिते अकबर खे सीने में बरछी लगी। जिते फरवाज बचड़े जी मेहंदी रुली। जिते गाज़ी लथो जिते ज़ैनब रुनी। जिते गाज़ी लथो जिते ज़ैनब रुनी। उते रोईंदो रहां मां वञा करबला। मां वञा करबला। दुआ घुरंदो कर अल्लाह भले 7 पुट अता करे हिक न्याणी ज़रूर अता करे।
پٹ جائیدادن جا مالک دھیوں مہمان ہوندیوں ہیں ہتھ بدی منت تو کہیں مولا جودنا جی مدہ خان جن جی حیثیت ساں کدیں دھیے کے جھنک نہ رجا دھیون کے خبر پہ جی ونجے جو اساں جے بابے تے دکھیو وقت چیا دھیوں پاڑی پوچی ویندیوں ان سڑرائیوں نائن ویندیوں زین وٹھی ونجدہ محرم کربلا ظالم جاہت وارن میں ہویا سین سکی جتے ظالم پینکھے نہ مار انجے چھڑائن وارو کوئی نہ رہو انکھے نہ مار انجو عباس مارو بیو او مجھے بابے کے نہ مار مجھو بابو ٹن ڈین جو پیاسوا جے کربلا کے ڈسن لا ونجن لائے دو بیتاباں کیڑی کربلا جے جگہ تے سکینہ کے جھنکوں ملیوں پردے دار جے سرطان رداؤں لتھیوں بسم اللہ بسم اللہ جے جگہ تے سکینہ کے جھنکوں ملیوں پردے دار جے سرطان رداؤں لتھیوں جتے زینب آئی کلثوم اٹھتا لتھیوں بسم اللہ جتے زینب آئی کلثوم اٹھتا لتھیوں اتے ماتم کیا ماں ونیا کربلا بسم اللہ آخری وین جوان روندہ نائن جو روئی پوندہ 40 سال خون روندہ جے کربلا کے ڈسن لا ونجن لائے دو بیتاباں کیڑی کربلا ہے مقتل میں اکبر جو بابو کٹھو جتے سالار سیدن جو رت ہو رنو بسم اللہ بسم اللہ ہائے مقتل میں اکبر جو بابو کٹھو جتے سالار سیدن جو رت ہو رنو تے سیدن کے کیں بھی نپر سودنو ماں مکانو دیا ماں ونیا کربلا بہوں صابر گزرے جگ دنیا تے سجاد دا صبر کمالے جے ہاشمی ہو کے تمام مومن کے تماس ہے تو کوئی قدم چھوڑ کے نیاز ہو پنج پنج سے کو سلامتی کا آواز ہے بلند صلوات ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی ٹائم 11:37 بہترین ٹائم ہے چھٹا اچھا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد وعجل كما صليت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود بطفیل محمد و آل محمد زوار نظر عباس جعفری ابن اسرائیل امداد علی خان جعفری اس گھرانے کے دیگر مرحومین آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میری ایک گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھیے. عباس بلوچ صاحب کے والد غلام قاسم بلوچ کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے اور صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھی جا سکتی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات مولانا اللہ اپنے اس کلام میں
ہمیں ہوشیار کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم مجبور ہو۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے اختیار دیا ہے تو وہ اللہ ہے، جس نے تمہیں بنانے کے بعد بہت کچھ نعمتیں ہی نعمتیں عطا کیں۔ وہ جس نے دی تھیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور امانت داری در حقیقت انسان کی شخصیت کے لیے اور اس کی ذات کے لیے ایک جوہر ممتاز ہے، ایک روشن جوہر ہے امانت داری۔ میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، حتیٰ یہ جو کپڑے ہم پہنے بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ بھی ہمیں کسی ماں نے دنیا میں آنے کے بعد پہنائے تھے۔ ان کی محبت تھی، ان کی کرم نوازی تھی کہ انہوں نے ہمیں عریان رہنے نہیں دیا، یہ انہوں نے ہم پہ کرم کیا تھا۔ پھر یہ کرم آخر میں وہ عزیز کریں گے کہ جو دفنائیں گے، کہ وہ کفن پہنا کے دفنا دیں گے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ میرے امام سے پوچھا گیا، مولا ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہ مختار محض ہیں نہ مجبور تام ہیں، یعنی نہ مکمل مختار ہیں نہ مکمل مجبور ہیں۔ دنیا میں آنے اور دنیا میں جانے میں ہم مجبور ہیں، اور دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کے ہم مختار ہیں۔ یہ دو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، گدھی میں نہیں لگی ہوئی، اس پہ مجبور ہیں۔ یہ میرے الفاظ ہیں، مولا کے قول کی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں، زبان ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، اس میں اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہیں، فلاں خطے میں خلق ہوئے ہیں، فلاں خطے میں اتارے گئے ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں۔ یعنی یہ دو پیر اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہم نے خود نہیں بنائے، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر یہ پیر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں اس میں مختار ہیں۔ یہ آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں اس میں ہم مختار ہیں۔ تو ہم کچھ چیزوں میں مختار ہیں اور کچھ چیزوں میں مجبور ہیں۔ اب جو امام نے سمجھانے کے لیے مجسم ایک تجرباتی مثال دی، حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، چاہنے والے کو کھڑا کر دیا، فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ حضرت نے فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ، کہنے لگا مولا نہیں اٹھ رہا۔ حضرت نے فرمایا اتنے ہی مختار ہیں اور اتنے ہی مجبور ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو در حقیقت ہمیں اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت ساری آیات میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ خاص طور پر یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ مملکت، مالکیت، مملوک، ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی میری چیزیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری اپنی چیزیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اور اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ یہ کیسی ملکیت ہے، یہ کیسی مملوک ہے جو اپنے مالک کی بات ہی نہیں مانتی۔ ہماری چیز اگر ہے تو وہ ہماری بات مانے نا، ہمارا حکم مانے نا۔ اگر میری چیز ہے تو وہ میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ نہ زمین میری بات مانتی ہے کہ اس دفعہ فصل ایسی ہو جائے، نہ میرے کپڑے میری بات مانتے ہیں کہ کبھی چھوٹے اور کبھی بڑے ہو جائیں۔ میری تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرا جانور میری بات نہیں مانتا، میری زمین میری بات نہیں مانتی۔ تو ہماری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہماری ہی بات نہیں مانتے، تو پھر ہماری کہاں ہے؟ مگر ہماری چیز کسی کی بات مان لیتی ہے تو ماننا پڑے گا، جس کی بات مان لیتی ہیں یہ اسی کی ہے۔ اور ہمارے پاس تو امانتاً دی گئی ہے کہ تم اسے رکھ لو۔ جیسے کچھ عرصے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 5,000 روپے کا نوٹ ہے، اور اگر نوٹیفیکیشن آ گیا کہ کل صبح سے 5,000 کا نوٹ کینسل، تو پھر یہ کوئی فقیر بھی نہیں لے گا۔ وہ جو 5,000 روپے ہم نے فرض کر لیے تھے، وہ 5,000 روپے پھر کوئی فقیر بھی نہیں لے گا، وہ 5,000 ہوں گے ہی نہیں۔ ہم نے فرض کیے تھے 5,000، مملکت نے فرض کیے تھے 5,000، اب مملکت فرض کر رہی ہے کہ 5,000 نہیں ہے،
تو وہی 5,000 نہیں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہوا ہے، ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ چیز ہماری ہے، ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ ہمیں ملی ہے، لیکن یہ چیز ہماری نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں مملکت ہے؟ کون ہے جو تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے؟ کون ہے جو ڈوبے ہوئے کو بھی نجات دیتا ہے؟ ایک شخص نے آ کر کہا مولا مجھے بتائیے اللہ ہے؟ جی، میرے معصوم امام سے سوال کرتا ہے اللہ ہے؟ حضرت نے فرمایا تم ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہنے لگا نہیں بعد میں ہوا ہوں، کچھ عرصے پہلے فلاں تاریخ کو میری ولادت کی تاریخ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم کن کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو؟ کہ والدین کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا وہ ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے پوچھتے چلے گا۔ حضرت نے فرمایا ایک جگہ جا کے رکو گے کہ جہاں یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا وجود ہے جسے کسی نے خلق نہیں کیا، بس جا کے تم رکو گے وہی اللہ ہے۔ اب کچھ لوگ اس رکاوٹ کو، اس آخری چیز کو یا سب سے پہلی چیز کو کچھ لوگ مادہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایٹم کہتے ہیں۔ خود بخود بنا ایک چیز کہیں سے آغاز ضرور ہوئی ہے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو آغاز ہے وہ ایٹم ہے، جو آغاز ہے وہ مادہ ہے، جو آغاز ہے وہ بس ایک دھماکہ ہے، ایک چیز بننا شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ جو آغاز جسے تم مان رہے ہو کہ کوئی ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اسی سے سب کچھ شروع ہوا ہے، تم اسے مادہ کہہ کر بے عقل بتانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی بڑی عقلوں کو خلق کرنے والا عاقل ہی نہ ہو۔ کوئی ایک ایسا وجود ہے جو خالق عقل ہے، اور وہ جو آغاز ہو رہا ہے جہاں جا کے تم رکو گے۔ آج فلسفہ اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مانی بھی بات ہے۔ وہ جو آغاز ہے وہ ہے جسے ہم مبدا کہتے ہیں، جسے ہم مذہبی زبان میں ازلی کہتے ہیں، ہمیشہ سے ایک وجود ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ہماری چیز ہماری بات نہیں مانتی، یہ خود ایک موٹی دلیل ہے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے، ہماری چیز نہیں ہے، اور انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑی گاڑی، یہ اچھی زمین، یہ اچھی حیثیت، یہ اچھی کرسی، یہ اچھا منصب، ایک ایک چیز کے اوپر تو ذرا غور کریں۔ یہ کپڑے کہ جس کی بنیاد پر انسان اکڑ کے چلتا ہے، یہ کپڑے جس کی بنیاد پہ انسان اکڑ کے چلتا ہے۔ اب ہمارے علاقے کے اندر ایک سب سے مہنگا کپڑا ایک وقت میں ہوتا تھا بوسکی کا کپڑا، وہ ایک جانور کا فضلہ ہے جسے پہن کے انسان تکبر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں میری بات جا نہیں رہی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ انسان اتنا مہنگا کپڑا پہن رہا ہے، اتنی مہنگی چیزیں پہن رہا ہے، اس کو اگر اس پہ غور کرے تو اس کی کپڑے کی بنیاد پر، گاڑی کی بنیاد پر، وہ اللہ کی بنائی ہوئی سواریاں تو کم سے کم ہمیں عزت کے ساتھ بٹھاتی تھیں، جیسے گھوڑا کہتے ہیں، گھوڑا اپنی پشت پہ ہمیں عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ لیکن آج کی مہنگی سواری جب تک ہماری گردن جھکوا نہیں لیتی اس وقت تک بیٹھاتی بھی نہیں ہے۔ جتنی بڑی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے پہلے گردن جھکا کر بیٹھیں گے، لیکن جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے۔ تو ہماری تو سواریاں بھی ہمیں ذلیل کر رہی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم عزیز سمجھتے ہیں اپنے آپ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو فقر، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ فقیروں کی گفتگو ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے عبادت میں ہیں، مگر صلوات تو بھرپور ہونی چاہیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور میں تقریباً 12:30 بجے تک تو 1:45 بجے تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ ایسے نہیں خفا نہیں بیٹھیں، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں اپنی۔ یہ جو میں کیا بات کر رہا ہوں، اللہم صل علی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ فقیروں کی باتیں ہیں، یہ جو فقیروں کی باتیں، البتہ میں فقیر کی بات کر رہا ہوں، یہ مانگنے والے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ تو ذلیل ہوتے ہیں۔
جی یہ ذلیل ہوتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں جو خود فقیر ہوتے ہیں، جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے یہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حاجی حضرات آنے والے ہیں نا، یہ جب لوٹیں گے تو وہاں کے قصے سنائیں گے۔ وہاں ایک سرزمین ہے عرفات کی سرزمین، اللہ آپ کو سب کو لے جائے اس سرزمین عرفات پر میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو حاجیوں سے بھیک مانگ رہا تھا، خیموں میں جا کے آواز لگا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت نے اسے دیکھا، اس کے قریب جا کے حضرت نے فرمایا کہ یہ سارے مانگنے آئے ہوئے ہیں، تم ان سے مانگ رہے ہو جو مانگنے آئے ہیں، بہتر نہیں ہے تم بھی اسی سے مانگو جس سے یہ مانگنے آئے۔ جی فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو ہمارے روڈوں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ فقیر مانگتا نہیں ہے، فقیر اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہے، فقیر اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹتا ہے، وہ تو پیغام ہی یہ دیتا ہے کہ ان سے کہاں مانگ رہے ہو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے مانگو جو سب کو عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فقیر اس کائنات کے اندر بتا دوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں نبی مکرم فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الفقر و فقیر فقیری، الفقر و فقیری، الفقر و فخری۔ میرے مولا فرماتے ہیں فقر مجھ محمد کا فخر ہے، میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں فقیر ہوں۔ اور دوسرے فقیر کا نام بتاؤں، وہ ہے مولا کائنات۔ ایک اہل سنت عالم دین نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے شرح نہج البلاغہ کرتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی نے، وہ کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ کسی کے محتاج ہی نہیں تھے، سوائے اللہ کے کسی کے محتاج ہی نہیں، کسی کی پرواہ ہی نہیں علی کو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عربی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے جملہ عربی میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استغناءہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل۔ علی کا سب سے مستغنی ہونا، بے پرواہ ہونا، جی غنی ہونا، مستغنی ہونا، علی کا سب سے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ یہ کیا کر لے گا، وہ بیعت نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ میدان میں چلے گئے تو کیا کر لیں گے، وہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں تو کیا کر لیں گے، وہ سارا ماحول میرے خلاف کر رہے ہیں تو کیا کر لیں گے۔ کسی چیز کی علی کو پرواہ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہے، اور جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں فقیر، اسے کہتے ہیں فقیر۔ اور یہ ایسے اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ ایسے پکے فقیر ہیں کہ پھر اللہ نے ایسی امیری عطا کی ہے، جب ساری چیز اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ جو امیری عطا کرے گا، وہ جو پھر نوازشات سے نوازے گا تو پھر وہ اصلی چیز ہوگی نا، پھر وہ کوئی چھین نہیں سکے گا۔ لہذا شام کا دربار مدینے میں لگا، امام حسن کو اس میں آنے کی شدت سے اصرار تھا کہ اس میں حضرت تشریف لائیں، اور حضرت اس محفل میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ حضرت کی کرسی امیر کے برابر میں لگائی گئی، محفل چلتی رہی اور حضرت منتظر رہے کہ جب محفل ختم ہوگی جب جاؤں گا، تاکہ میں وہاں جانا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں فساد نہ ہو، اور جانا میں چاہتا نہیں ہوں، اس لیے آخر میں جا کر اظہار کروں گا کہ میں یہاں دل سے نہیں آیا۔ دل سے آنے والے تو ٹائم سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس دربار میں، جو دل سے گئے ہوں گے نا وہ تو ٹائم دینے سے پہلے سے ہی وہاں جمع بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب امیر سے پہلے ہی حاضر ہو جاؤ۔ حضرت نہیں پہنچے، یہاں تک کہ محفل برخاست ہونے لگی۔ تو جب آخر اس وقت میں حضرت پہنچے جب محفل برخاست ہونے لگی تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، سارے مہمان کھڑے ہو گئے، یا امیر شام بھی کھڑا ہو گیا، اور حضرت کو کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت کرسی پہ بیٹھے تو اس نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا، اور اس کے سامنے جو تحفے اور تحائف رکھے ہوئے تھے، گفٹس رکھے ہوئے تھے، جو ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا تھا، اس کا انبار رکھا ہوا تھا، اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔
تو فقیر معاف کیجیے گا وہ جو خادم تھا وہ گفٹس اٹھا کے وہ تحفے اٹھا کے رکھ رہا تھا امام کے سامنے. تو جب وہ سارے رکھ دیے گئے تو امام کو دیکھ کر حاکم نے کہا کہ انا ابن الفلانہ، اپنی والدہ کا نام لیا، میں فلانہ کا بیٹا ہوں. حضرت نے اس غلام کو اشارہ کر کے فرمایا یہ سارے تم لے جاؤ، یہ سارے تم لے جاؤ. وہ جی گفٹ تھے نا، حضرت فرمایا سارے تم لے جاؤ. جب سارے اس کو دے دیے تو پھر اس کی طرف دیکھ کے فرمایا انا ابن الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. پھر آوازیں آنے لگی کہ کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ کہیں. تو حضرت گریز فرماتے رہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نہیں بولنا چاہتا. مجمع نے جب بولنا شروع کیا تو حضرت نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ حضرت نے ارشاد فرمایا فضائل اور مناقب اہل بیت. فرمایا میں تمہیں آج بتاؤں کہ میں کون ہوں. حضرت نے اپنے اجداد کے فضائل پڑھتے ہوئے فرمایا کہ العرش و سریری، کیا خوبصورت جملے، عرش میرے آرام کی جگہ ہے. نہیں بات نہیں جا رہی آپ تک میری، مائک تو سب صحیح لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا گردن ہی لے گی تو مجھے پتہ چلے گا باجا. العرش و سریری، میرے مولا فرماتے ہیں عرش میرے آرام کی جگہ ہے. جی جو جس کی بنیادی تعلیم نہیں ہوگی نا وہ کہے گا مولانا غلو کر رہے تھے، یہ کوئی ضعیف حدیث سنا رہے تھے. عرش تو اللہ کی جگہ ہے. مولا فرما رہے ہیں العرش و سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے. وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ ہمارا ضمیر ہے. وہ علی و امیری، اور علی میرا امیر ہے. والحسین و وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے. وہ جبرائیل و فقیری، اور جبریل ہمارا فقیر ہے. جو اللہ کا فقیر ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے دروازے پہ فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی جبرائیل ہمارے فقیر ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں. اور کسے کہتے ہیں فقیری بھائی؟ اس دروازے پر آ کر جبریل امی، یہی تو جبریل امی حضرت سلمان فارسی سیدہ کو سلام کرنے جاتے تھے نا، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پہ اکیلے کھڑے رہتے تھے، اس دروازے کی زیارت کرتے تھے سلمان. اللہ اکبر. کبھی کوئی پوچھتا تھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بس دروازے کو دیکھ رہا ہوں. تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اہل بیت کو. تو ایک دن بی بی نے دروازہ کھلا اور ایک ظرف آگے بڑھایا تو اس میں کھجوریں تھیں. جی کہا سلمان کھجور کھاؤ، خرمے کھجور. سلمان نے ایک دانہ لیا تو کہا بی بی نہ، یہ سلمان تو خود باغ لگاتے تھے نا. حضرت سلمان فارسی کا جو مدینے میں باغ ہے، خبر اچھی کچھ خبریں بھی ہیں، اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کچھ وہاں سے. جی ہاں، وہ جو تاریخی مقامات ہیں ان کو دوبارہ سے مرمت کروا رہے ہیں. مولا علی کے کنووں کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور حضرت سلمان فارسی کے باغ کو بھی کھول دیا گیا ہے. اور وہاں بہت بڑا بورڈ لگا دیا ہے جس پہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ باغ کیسے لگایا تھا سلمان نے. اور وہاں آنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وزٹ پہ جاؤ. خاص طور پہ وہ جو بیچ میں کمپنیاں ہوتی ہیں مسافروں کو لے جانے والی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان مقامات پہ لے کے جاؤ. دعا کریں جناب زہرا کا مزار بھی بن جائے، ائمہ بقی کی قبریں بھی تعمیر ہو جائیں. تو حضرت سلمان فارسی کے باغ کے باہر انہوں نے لگا دیا ہے. مجھے ابھی ایک صاحب نے تصویر کھینچ کے بھیجا، اس پہ وہ تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی جس یہودی کے غلام تھے، یہودی کے پاس غلام تھے، اس نے کہا کہ باغ لگا دو، اور اگر اس باغ نے پھل دے دیا تو میں تمہیں، یعنی ان درختوں نے پھل دے دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب خیرپور والے بتائیں کہ ایک کھجور کا درخت جب لگتا ہے تو کتنے سال میں پہلا پھل کتنے سال میں دیتا ہے؟ 3 سال کم سے کم. صحیح کہہ رہا ہوں؟ 4 سال، 3 سے 4 سال. آپ 5 سال بھی کہہ دیں گے تو مان لوں گا میں. یعنی 3-4 سال بہت اچھا ہوتا ہوگا، کوئی 1 سال اور زیادہ لگ جاتا ہوگا. ٹھیک ہے، 3 سال سے تو کم معمولاً نہیں ہوتا نا. حضرت سلمان فارسی کے باغ نے 3 مہینے میں پہلا پھل دیا. جی اس نے انہیں آزاد کر دیا، اور وہ درخت حضرت کے لگائے ہوئے درخت آج بھی موجود ہیں.
کھجوروں کے درختوں کی جو ہیں وہ 300 سال 400 سال کی عمریں تو یہاں خیر پور میں ریکارڈ پر ہیں، 300-400 سال تک بھی یہ درخت رہتا ہے. وہ آج تقریباً 1400 سال کے بعد کچھ درخت موجود ہیں. تو سلمان فرمانے لگے بی بی یہ کھجوریں نہ مکے کی ہیں نہ مدینے کی ہیں، یہ جو آپ نے کھلائی ہیں یہ نہ مکے کی کھجور ہے یا نہ مدینے کی کھجور ہے، یہ کھجور یہاں کی نہیں ہے، یہ کہاں کی کھجور ہے؟ حضرت فرمایا کچھ دیر پہلے جبریل جنت سے لے کر آئے. وہ جبریل و فقیری، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کمال ہے اللہ نے، جو اللہ کا فقیر ہو جاتا ہے، جو صرف اور صرف اس کا ہوتا ہے، اور پھر ساری کائنات اللہ کہتا ہے تیری کر دوں گا. حدیث سنا دوں، کن لی اکون لک، حدیث قدسی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. اب میں 50 لوگوں کا بنا پھر رہا ہوں تو پھر اللہ میرا کیسے ہوگا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. خلقت الخلق لاجلک، اے انسان، دوسری حدیث قدسی، یہ ساری مخلوق، یہ زمین آسمان، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو میرا تو ہو جا، پھر سب کچھ تیرا ہو جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. وہ مالک ہی نہیں ہے، قادر بھی ہے. ہر مالک قادر نہیں ہوتا. جیسے ہم مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہماری قدرت نہیں چلتی، وہ مالک بھی ہے قادر بھی ہے. جی وہو علی کل شیء قدیر. اب وہ جو مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے، اپنی مالکیت اور اپنی قادریت کا وہ ثبوت فراہم کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ مالک اور خالق کیسے ہے؟ وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے، جو موت اور حیات کو خلق کرنے والا ہے. کیوں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے بھائی؟ جو بچے ماں باپ کی مالی کمزوریوں کا شکار اپنے خانوادے کو دیکھتے ہیں تو وہ لچ کے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ آخر مطلب کیا ہے اللہ کے پیدا کرنے کا؟ بہت طویل اور لذیذ گفتگو ہے مگر میں آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے. یہ بات کرنے والے سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ کوئی اگر صاحب کمال ہوتا ہے نا تو کمال کا اظہار لامحالہ ہوگا، خود بخود ہوگا، خودکار ہوگا. اس کو اپنے کمال کو روکنے کا، وہ اپنے کمال کو روک ہی نہیں سکتا. اچھا یہ مجبوری والی بات ہے. اللہ ظلم کر سکتا ہے تو فوراً آپ کا جواب آئے گا اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا ایسے ہی اللہ اپنے کمال کو چھپا ہی نہیں سکتا. اب اس کے کمالات کا حصہ ہے کہ وہ ایسی مخلوق بنائے جو ساری کائنات پہ حکومت کر سکے، جو ہو 6 فٹ کا مگر ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ جائے، ایسا بنا کے دکھائے. میں صرف ان بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھیے، خطاطی کروائیے، خوبصورت سورہ الحمد سورہ لکھ دیجئے اتنے بڑے صفحے پر. یہ بھی ہنر ہے، یہ بھی کارنامہ ہے، یہ بھی خطاطی اور یہ بھی رائٹنگ کے حوالے سے ایک شاہکار ہوگا. لیکن چاول کے دانے پہ لکھنا زیادہ مشکل ہے یا نہیں؟ سورہ الحمد اگر کوئی چاول کے دانے پہ لکھے اور کوئی A4 سائز صفحے پر لکھے، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہے نا. وہاں لکھائی بھی ہے اور ہنر مندی بھی ہے. اللہ نے جو ساری کائنات میں رکھا تھا اس 6 فٹ کے بدن میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے. یہ ہوگا، اسے کرنا ہے. یہ پہلا جواب تو یہ کہ ہر باکمال وہ اپنے کمال کا اظہار کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کمال کا اظہار نہ کرے. وہ جو عالم ہو گیا ہے، وہ جو دانشور ہو گیا ہے، وہ جو ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر جو ہو گیا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا صحت کے اصولوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر. وہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا. ہر باکمال اپنے کمال کا اظہار کرے گا. یہ لامحالہ ہے. اللہ اپنے کمال کا جب اظہار کرتا ہے،
اپنی قادریت کا، اپنی خالقیت کا جب اظہار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اظہار کو انسان کہتے ہیں۔ تو بھائی تم کہہ رہے ہو میں بنایا کیوں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے تمہیں مجھے آپ کو اللہ نے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ ہاں، ہر آنے والا نیا ہے، یہ فلاں کمپنی کی گاڑیوں کی طرح نہیں ہے کہ اس سال کا ماڈل سارے ایک جیسے ہی نکلیں گے، نہیں، ہر انسان علیحدہ پیدا ہو رہا ہے، ہر انسان صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو اللہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنا رہا ہے، یہ پروردگار عالم کا کرم نہیں ہے کہ جیسے اس نے آسمان بنایا، جیسے اس نے فرشتے بنائے، جیسے اس نے جنت بنائی، جیسے اس نے پوری زمین بنائی، ایسے آپ کو بنایا، آپ کو بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا۔ اور بلند صلوات دیا کریں۔ عزیزان گرامی، اس نے ہمیں بنایا کیوں؟ وہ خود بتا رہا ہے میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہیں ایک میدان میں اتارا ہے۔ یہ دنیا میدان ہے، یہ دنیا ریس کی جگہ ہے، یہ دنیا مقابلے کی جگہ ہے۔ جیسے ہی بالغ ہو جاتے ہیں نا تو وہ میدان میں گویا اتر آتا ہے، وہ دوڑ میں شریک ہو جاتا ہے۔ فوراً اللہ کہتا ہے اب تمہارا یہ کام ہے، اب تمہارا یہ کام ہے۔ اللہ نے ہمیں میدان میں اتارا ہے میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے دوڑنے کے لیے اتارا ہے اور دوڑ لگوائی ہے۔ اب دیکھیں کہ کون ہے جو آگے نکلتا ہے۔ ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تم آپس میں مقابلہ کرو کہ کون زیادہ بہتر عمل انجام دے رہا ہے۔ البتہ تمہارا کام نہیں ہے ایک دوسرے کی فائلیں بنانا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پہ غور کرو، تمہارا کام ہے تم اچھے سے اچھا عمل انجام کر کے دے کے دکھاؤ۔ اب یہ میرے پاس فائلیں جب پہنچیں گی، میرے پاس ریکارڈ جب پہنچے گا تو وہ صرف عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچے گا، نیتوں کی بنیاد پر پہنچے گا۔ اور یاد رکھو کہ نیتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، بندے ایک دوسرے کی نیتوں کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب میں ایک، اللہ کرے کلپ نہ بن جائے، ایک گلوکارہ خاتون نے اپنے گھر میں گلوکاروں کی اور یہ گانے بجانے والے اس وقت جو مشہور ہیں ان کی میرے ساتھ ایک نشست رکھوائی۔ بھائی کلپ مت بنا لینا خدا کے واسطے۔ تو میرے دوستوں میں سے بعض نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو اگر وائرل ہو گیا تو ایک قیامت آ جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ کہاں جا کر سوال کریں کہ ان کے ذہن میں جو سوالوں کی یلغار ہے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، یہ کہاں جا کے پوچھیں؟ اگر یہی جسے تم دیکھتے ہو کہ محرم میں کالے کپڑے پہنتا ہے، پہنتی ہے، اور فلاں جگہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 10 دن تک ہم کچھ گاتے بجاتے نہیں ہیں، ہم اپنا سارا جتنے ہمارے فنکشن ہوتے ہیں ہم 10 دن تک نہیں کرتے، اور 10 دن میں اگر ہم کرتے ہیں تو صرف مولا حسین کا مرثیہ پڑھتے ہیں، صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی تو سوالات ہوں گے نا، یہ کہاں جا کے پوچھیں گے؟ اگر یہ آپ کو کسی فلاں علامہ اور فلاں مفتی صاحب اور فلاں مولانا صاحب کے نظر آئیں گے تو وہ بھی آپ کو برا لگے گا۔ آپ خود بتانا نہیں چاہتے، یہ کہیں اور جائیں وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ عزیزو، کتنے ہی گناہگار اور کتنے ہی علنی گناہ کرنے والے لوگ ہیں جن کی موت اچھی ہوئی ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، اور کتنے ہی نیک اعمال انجام دینے والے لوگ گزرے ہیں معاشرے میں جن کی موت بری ہوئی ہے، ان کا دم نکلا ہے تو وہ ایمان سے ہی نکل چکے تھے، وہ مومن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو وہ ہے نیتوں کا مسئلہ۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی، اور آپ کو نہیں پتا کہ میری نیت کیا ہے، اور پھر یاد رہے اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے۔ کیا میرے ان بچوں جوانوں نے نہیں سنا کہ کچھ اعمال کو کھا جاتے ہیں؟ کیا قرآن میں یہ آیات نہیں ہے کہ کچھ اعمال کو کھا جاتے ہیں؟ ایک موت کی مجلس ہے بھائی، آپ مجھ سے برداشت کیجئے اس بات جی۔ کچھ اعمال نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔
تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سی نیکی ہے جو کون سے گناہ کو کھائے گی، اللہ جانتا ہے نا۔ ممکن ہے کسی کے 10 سال کی عبادت ایک طرف اور کسی کے کسی فقیر سے کھڑے ہو کر بات کرنے کی عبادت ایک طرف۔ وہ جو 10 سال تک عبادت کرتا رہا اس کا وزن وہ جو بنا اتنا ہی وزن ایک انسان کی ایک عمل کا بن گیا کہ وہ گاڑی روک کر اترا اور ایک فقیر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے بات کی، اور بات کرتے وقت نیت بھی یہ کی کہ علی مولا بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ مولا اپنی سواری سے اتر جاتے تھے۔ مولا اگر کسی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور اگر ساتھ بیٹھانے کے قابل سواری نہیں ہوتی تھی تو اتنی دیر تک مولا بھی پیدل چلتے تھے کہ یہ ایک مومن ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ فقیر ہونا کیا اس کا قصور ہے؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا یہ اس کا عیب ہے؟ وہ بیچارہ پھٹے کپڑوں میں تو کیا اس کا یہ عیب ہے؟ نہیں، اکثر میرے مولا فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، مگر روٹی اپنی لے کے جاتے تھے، رومال اپنا کھولتے تھے، اس میں سے روٹیاں نکلتی تھی۔ کبھی فقیر کہتے بھی تھے کہ مولا میری روٹی کھا لیں تو فرماتے تھے صدقہ مجھ پہ حرام ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، یہ میرے اوپر میرا حکم ہے، میرے مولا کا مجھے حکم ہے۔ اعمال کا مسئلہ نیتوں پر ہے، دوڑ لگوا رہا ہے اللہ، نیک اور بہتر سے بہتر عمل چاہتا ہے وہ۔ مگر میرے بچوں جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، کہ نیتوں کو اور اپنی سوچوں کو پاک بناؤ۔ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنی نیت کو پاک کرو، نیت اچھی کرو، اپنی نیت پاک کرو۔ یہ نیت اگر پاک ہو گئی نا، من کو سچا کرو، اپنے اندر کی طہارت کرو، اپنی سوچ کو بہتر کرو۔ اگر یہ کیفیت میرے اندر آ گئی تو پھر میرے اعمال کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی کوئی 2 رکعت نماز پڑھے گا اور کوئی 10 سال تک 2 رکعت نماز پڑھتا رہے گا، وہ نیت کی پاکی کی وجہ سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ میں نے ایک جملہ ابھی کہا، اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا، اللہ کے یہاں تولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، بس زیادہ زحمت نہیں دینی، یہ بھی یاد رہے کہ اعمال تولنے کا جو پیمانہ ہے نا وہ حب علی ہے۔ ہاں، یہ حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے نبی مکرم کی، علی ابن ابی طالب کی محبت، میرے علی کی محبت تمہارے اعمال کو تولے گی۔ جتنا علی کی محبت سنگین ہوگی اتنی تمہاری نمازیں بھی سنگین ہوتی چلی جائیں گی، اتنے تمہارے روزوں کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اپنے دل و دماغ میں اپنے دل و دماغ میں اپنے اندر علی کا پیار بڑھاتے چلے جاؤ، علی کی حاکمیت بڑھاتے چلے جاؤ، علی مولا کو اپنا مولا مانتے چلے جاؤ۔ مولا ماننے والے سب برابر نہیں ہیں نا، کہاں؟ حتیٰ حضرت عمار اور سلمان برابر نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان برابر نہیں ہے، دونوں کی علی کے ساتھ جو پیار ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اگر سلمان کے دل میں کیا گزر رہی ہے یا ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو مار ڈالے، اتنا بڑا فرق تھا دونوں کے سوچنے میں۔ ہم اس مشکل میں ہیں نا، ہمیں اکثر روک کے کہا جاتا ہے دیکھیں وہ فلاں کیا بول رہا ہے، فلاں کیا معلوم کہ کس کی نیت کی بنیاد پر اس کا وہ عمل، اس کی وہ سوچ، اس کا وہ کردار کسی اور سے زیادہ مقبول اور محبوب اور قابل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، سب کو جانا ہے اس دنیا سے، سب کو جانا ہے اس دنیا سے۔ اس گھر میں پے در پے یہ مسلسل 2 سانحے ہوئے ہیں۔ غلام قاسم صاحب چلے گئے، جناب نظر عباس صاحب چلے گئے، انہوں نے حج بھی، میں ان کے ساتھ تھا حج اور زیارات کے سفر پر بھی، اپنے اخلاق کے حامل تھے، اپنی خاص ان کی
طریقہ تھا بات کرنے کا، ملنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا. اور پھر ان کے والد، ان کی خدمات اس پورے خطے کے لیے، امداد علی خان مرحوم، اس خانوادے کی ہم سب کو جانا ہے، کوئی نہیں رکے گا یہاں. اور نہ جانے کب پروانہ آ جائے، نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے گریں گے، سر جا کے کہیں لگے گا. میں بددعا نہیں دے رہا، جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. اور ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں گے، معلوم ہے جی خون جم گیا ہے اور اس کا آدھا حصہ چلا گیا اور معلوم ہے کومے میں چلا گیا. کیا ہوا تھا؟ کہا ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا اور انہیں چکر آیا، گر گیا. کچھ نہیں پتا کب کیا ہو جائے. ابھی رضویہ میں جہاں میری رہائش ہے کراچی میں، وہاں ایک نوجوان جس کی ابھی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، ابھی 1 مہینے کی پہلی بچی ہوئی تھی، خوبصورت جوان افسر اپنے ادارے کے اندر، وہ اس کی گاڑی ایک کھڑے ٹرک میں جا کے گھسی ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ٹرک والا غلط کھڑا تھا اور ٹرک والے نے مارا اور کیا 3 دن 4 دن تک تو یہی باتیں ہوتی رہیں. پھر معلوم ہوا کہ وہ تیز رفتار، اپنی مناسب رفتار سے آ رہا تھا اور وہیں اس کا ہارٹ فیلئر ہوا اس وقت. اب جب ہارٹ فیلئر ہوا تو کیا ہوگا؟ گاڑی جا کے لگے گی نا، گاڑی چلا رہا ہے، چلا گیا. پہلی اور آخری دفعہ اس کا ہارٹ پہ اس کے دباؤ آیا اور وہ جو آپ شاید ہارٹ فیلئر ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ پہلا اور آخری جھٹکا اور چلا گیا. یہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں نا. کبھی قبرستان، بلکہ آپ جاتے ہیں قبرستان، کوڈی جی کے احباب نے تو بہت اچھی جگہ پہ قبرستان بنایا ہے. کوڈی جی آتے ہوئے استقبال کر رہی ہوتی ہیں وہ پاک روحیں، وہ سب وہاں دفن ہیں یا زیادہ تر وہاں دفن ہیں. تو آپ قبرستان جائیے، اگرچہ تختیوں کو پڑھنا مکروہ ہے، جو قبر پہ تحریریں لکھی ہوتی ہیں ان کو پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر نیت بدل جائے اور ہدف بدل جائے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا. اور نیت اور ہدف یہ بدل لیں کبھی کبھی کہ ڈھونڈیں آپ کی عمر والا کون سا ہے. تو قبرستان عبرت عطا کرے گا کہ جس سال میں پیدا ہوا تھا یہ فلاں کی قبر ہے، یہ بھی اسی سال پیدا ہوا تھا، یہ چلا گیا، پتہ نہیں 4 سال ہو گئے اسے گئے ہوئے، میں ہوں. میرے معصوم فرماتے ہیں جب کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جایا کرو اور دفنا کے واپس آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ وہاں جانے والے واپس نہیں آتے. تمہیں اللہ نے ایک اور موقع عطا کیا ہے، تمہیں واپس بھیج دیا ہے، کچھ دن اور زندہ رہو. ایک باپ کی مجلس ہے، ایک بھائی کی مجلس ہے، ایک چچا کی مجلس ہے، ایک رشتہ ماموں اور بھانجے کا بھی یہاں ہے. امام حسین نے کربلا میں سارے رشتے جمع کیے ہیں، جتنے بھی خاندان میں رشتے ہو سکتے ہیں میری مولا حسین نے سب کو کربلا میں جمع کیا ہے. ماموں اور بھانجے کا رشتہ بھی کربلا میں ہے. جب اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے نا تو ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی، تو تعجب سے پوچھنے لگے بہن زینب کہاں ہے؟ تو ایک بی بی نے بتایا کہ وہ خیمے میں سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، یا اللہ تو نے میرے اون و محمد کو قبول کر لیا. انتظار کیا امام حسین نے کہ جب زینب آئے تو لاشوں کے پاس بیٹھے رہے امام حسین. ساری بیویاں امام کے قریب ہیں، اہل بیت سارے امام کے ساتھ کھڑے ہیں. جب جناب زینب کو کسی بیوی نے کہا آپ کا حسین انتظار کر رہے ہیں، تو آئیں اس جگہ جہاں بچے لیٹے ہوئے تھے، تو بچوں کو دیکھ کر امام حسین کو دیکھا اور فرمایا ان بچوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، ان بچوں نے وفاداری کا حق ادا کیا. اور پھر دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی، جیسے ماں دونوں بچوں کو، 2 بچے اگر کسی ماں کے ہوں تو وہ ایک کے سر کو ایک بازو کے نیچے لیتی ہے، دوسرے کے سر کو دوسرے بازو کے نیچے لیتی ہے، اپنے پر پھیلا کر اپنے باہیں پھیلا کر اپنے بچوں کو لپٹاتی ہے. جناب زینب نے ایسے اون و محمد کو بیچ میں لیٹ گئی دونوں بچوں کے. کربلا میں ایک رشتہ
ماموں اور بھانجے کا بھی ہے، اور کربلا میں ایک رشتہ چچا اور بھتیجے کا بھی ہے۔ جب شب عاشور 9 محرم کی رات بڑے خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو بتایا کہ کل کون کون شہید ہوگا، امام کے پاس تو محضر نامہ تھا نا، نبی مکرم نے نانا نے بتایا تھا نا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام یہ ہیں۔ ان میں سے ایک زہیرقین تھے، وہ جو مل نہیں رہے تھے تو امام انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ اتنا کیوں یاد کر رہے ہیں انہیں؟ حضرت نے فرمایا میرے نانا نے ان کا نام دیا ہے، مجھے کربلا لے کے جانا ہے انہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، پورا واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے جو زہیرقین کو امام حسین ڈھونڈ کر لائیں۔ ہاں کیسے 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 لوگ ہیں جی۔ تو جب خیمے میں حضرت شب عاشور سب کو بتا رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، کل کیسے ہوگا، کل کیسے کون شہید ہوگا، کل تمہیں کیا کرنا ہے، تو جب چراغ بند کیا گیا، بجھایا گیا، پھر جلایا گیا، اور پھر جب امام کی گفتگو مکمل ہو گئی اور اصحاب خیمے سے جا رہے تھے اپنے اپنے خیموں کی طرف، تو اچانک امام حسین کی نگاہ گئی کہ قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہوئے۔ حضرت قاسم امام حسین کے بھتیجے، امام حسن کے بیٹے، حضرت ام فروہ جیسی بیوہ ماں کا سہارا، تو کونے میں کھڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا قاسم تم بھی یہاں ہو؟ کہ چچا جان میں ساری گفتگو سن رہا تھا، آپ نے سب کے نام لیے، میرا نام نہیں لیا، میں کیسے کربلا میں شہید ہوں گا؟ فرمایا بیٹا تم تو اہل بیت میں سے ہو نا، تم سے تو علیحدہ گفتگو ہوگی۔ ہاں تمہارا نام تم تو بہت بڑے ہو، وہ جو جملہ امام حسین کا ہے، امام نے فرمایا تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو جیسے ہی سنا نا کہ تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا، تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا، تو آگے بڑھ کے فرمان لگے ہل یسلون الی الخیام، چچا جان کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ میرا بھائی تو خیمے میں ہے نا، جھولے میں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک اور رشتہ بھی موجود ہے، اور عزیزو وہ رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، حضرت علی اکبر حسین کا رشتہ۔ حضرت ام لیلہ ساری رات جو بیٹھ کر عبادت کرتی رہیں، ان میں سے ایک کام بی بی نے یہ کیا کہ علی اکبر کل سب سے پہلے جانا ہے، دیکھو کوئی اور شہید نہ ہو جائے، سب سے پہلے حسین کے بچے شہید ہوں۔ اور پھر جب حضرت علی اکبر کو امام حسین نے آواز دی تو اس کے لیے بڑا مقتل کا جملہ ہے، تقدم ولدی، اے میرے لال سب پر مقدم ہو جاؤ، سب سے پہلے تم میدان میں جاؤ۔ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ہے۔ ایک رشتہ اور بتاؤں جس پر میں چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہوں، وہ رشتہ ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ۔ کربلا کے میدان میں ایک بھائی کا بھائی سے بھی رشتہ ہے، اور وہ بھائی حسین اور عباس کا رشتہ، مولا عباس کا اور مولا حسین کا رشتہ۔ بچپن سے حضرت عباس مولا حسین کے فرما بردار تھے۔ 3 سال کی عمر تھی حضرت عباس کی، مولا حسین نے حضرت قمبر سے پانی مانگا، مولا علی کے غلام قمبر سے پانی مانگا، قمبر پانی پلاؤ۔ تو کتنی جلدی گئے ہوں گے قمبر پانی لینے کے لیے، لیکن سب نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، وہاں صحاب تشریف فرما تھے، وہاں اہل بیت کی شخصیات تشریف فرما تھی، سب نے دیکھا کہ قمبر پانی لینے جا رہے ہیں، مگر ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ عباس کٹورا اٹھائے آ رہے، اور اتنی جلدی آ رہے ہیں، اتنی تیز آ رہے ہیں کہ کہیں قمبر نہ پہنچ جائے پانی لے کر حسین کو پلانے کے لیے، کہیں پہلے مجھ سے پہلے قمبر نہ آ جائے۔ تو جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا، تو حضرت عباس کے بازو گیلے ہو رہے تھے، تر ہو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر علی رونے لگے، تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا آج عباس حسین کے لیے پانی لے آیا، مگر کل کربلا کے اندر عباس پانی لینے جائے گا، اس کے بازو کٹ جائیں گے مگر پانی نہیں لا پائے گا۔ بڑا تعلق ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ۔
آتے تھے نا مولا مجھے جانے دیجئے تو فرماتے تھے عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو، عباس میری ساری ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہیں، میرے سارے کام تمہارے حوالے ہیں، اور لوٹا دیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا مولا مجھے اب جانے دیجئے۔ حضرت فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، تو یمین اور یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ سارا لشکر تو کٹ گیا، وہ سارا لشکر تو چلا گیا۔ ابھی مولا حسین سے بات کر رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا اور سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آئی، اور آ کر کہا بابا یہ بچے سارے پیاس سے مر جائیں گے، پانی کی سبیل ہو۔ مولا نے وہ مشکیزہ تھاما اور دیا، عباس جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت عباس پانی لینے گئے، جاتے ہوئے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، پانی نہیں پہنچا پائے۔ آواز دی کہ میں اب خیموں میں نہیں جا سکتا، تو ایک شخص نے آنکھ میں تیر مارا، ایک شخص نے سر پہ گرز مارا، زمین کربلا پر یہ کہتے ہوئے گرے کہ مولا میں پیاسا دنیا سے جا رہا ہوں، مولا میری مدد کیجیے گا۔ مجلس ہو گئی، عزاداروں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل کر رہا ہے بس ایک جملہ اور سن لیجئے، میرے ساتھ چلیے، مدینہ چلیے۔ ایک ماں روزانہ جنت البقیع جاتی ہے اور اپنی انگلیوں سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 قبروں پہ لکھتی ہے اپنے 4 بیٹوں کے نام، اور پھر آسمان کو دیکھ کر ایک مرثیہ پڑھتی ہے، اور مرثیہ یہ پڑھتی ہے لا تدعو ویکا ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں تھی؟ میں نے سنا ہے میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے۔ مجھے میرے چاہنے والے، میری محبت کرنے والے بتائیں کہ اگر کوئی شخص زمین پر گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کیسے گرتا ہے؟ میرا عباس گھوڑے سے گرا، میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر، ان حاضرین پر، ان سامعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ مرحوم و مغفور حاجی نظر عباس جعفری کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کے وارثوں کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم